محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا۔ محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں۔ محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد عجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر۔ خدا متعال نے یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کی، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے لیے خدا کا قانون ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو خدا اضافہ فرمائے گا، تاکہ انشاءاللہ خدا اس حب اہل بیت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا اور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، اس عزاداری کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس سے پہلے کہ میں عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میری عادت بن گئی ہے کہ میں جب بھی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کو ضرور کہیں نہ کہیں نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم نے نبی کا نام لیا تو لوگوں نے سر جھکایا یا نہیں جھکایا۔ آپ کی گیدرنگ نے زیادہ تر نے سر نہیں جھکایا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو رسپیکٹ اور جو تقدس ہے وہ اس میں کم ہو جائے گا، اور اگر اس نسل میں یہ تقدس کم ہوا جبکہ ابھی وہ کنیکشنز باقی ہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم اگلی نسل میں کیا ہونے والا۔
تو میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا، جان بوجھ کر عمدن جب بھی خطبہ پڑھا جائے نبی کا نام پہنچے اپنا سر تھوڑا سا ضرور جھکائیے. یہ آپ کے معاشرے کی اچھی عادت ہے. نبی کے نام کے احترام میں درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجهم. ہم کسی دین کے اعتبار سے کسی بہت اچھے ماحول میں نہیں ہیں. یہاں پر جو جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ہاسٹائل فورسز وہ کم نہیں ہیں یہاں پہ، اور جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں وہ بہت محدود ہیں. تو مثال کے طور پر یہ جو سینٹرز ہیں یہ اب تو چلیے ایام شہادت کے تھے تو آپ 5 دن یہاں پہ تشریف لائے، ورنہ آپ سال میں کتنی دفعہ یہاں پہ آئیں گے، کتنی دیر کے لیے یہاں پہ آئیں گے، کتنی ڈیپتھ میں ان کاموں میں انوالو ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے اس کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی فکر ایسی ہو جو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہو، اور ایک فکر ایسی ہو جس کی ہفتے میں ریسورسز 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے ہو، کس کے بچنے کا چانس ہے؟ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو 1.5-2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی شاید ہر ہفتے نہیں ہو پائے گی، یہ ہمارے دین کو بچا لے گی. خدا نہ کرے اس میں بھی اگر کمپرومائزز ہو رہے ہوں تو پھر کتنا چانس بچا ہے پھر ہمارے پاس. اور اس کے نتیجے میں وہی چیز جو میں بار بار مختلف جگہوں پہ عرض کرتا رہتا ہوں، اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جو ہماری نسلوں کے اندر، جیسے اگر میں کہنا چاہوں تو مثال کے طور پر جو میں کہوں جو ہماری نسلیں لاس ہماری ہو گئی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اور اگر خدا نہ خیر نعوذ باللہ دین کے تنزل کی کوئی کہانی پوچھے، دین کا نعوذ باللہ زوال کیسے ہوتا ہے، تو زوال کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ دین کا جو تقدس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، وہ پہلے وہ انسان چھوڑنا شروع کرتا ہے. اور جو دین کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ وہ دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دین کا مسخرہ کریں گے. اب یہ دینی سوچنے والی بات ہے کہ کافر تو بہت ساری سازشیں کرتے ہیں، کیوں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ مسخرہ کریں گے؟ کیونکہ مسخرے کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے اور ایک مذاق بنا رہا ہے. نہیں، یہ دین کو مذاق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو تقدس احترام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دفعہ یہ تقدس احترام ختم ہوتا ہے پھر سمجھتے ہیں ایک چین ری ایکشن ہے، خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. اور اینڈ میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ جس چیز کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ ذہنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، پریکٹسز سے غائب ہونا شروع ہو جائے گا. میں اس کی کئی مثالیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اور کرتا رہتا ہوں. اس میں ایک مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کی ہے. مذاق کا نشانہ بنا پہلے، اور اب اس کا کوئی احترام تقدس کچھ باقی نہیں رہا. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ میں تیسری چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہم جو لنک ہیں پچھلی اور نئی نسل کے درمیان، آپ جیسے لوگ، ہم تو خیر بالکل ہی پچھلی نسل کے پیچھے ہی ہیں، تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ لیگیسی آگے چلے گی کیسے. میں ان بچوں سے کیسے توقع کروں جو اس وقت مثال کے طور پر اسکولز میں یا مثال کے طور پر کالجز کے اندر ہیں. اگر میری اور آپ کی عمر کے لوگ یا مجھ سے تھوڑی کم عمر کے لوگ وہ نہیں کریں گے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کا خیال کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر رہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں نے ان کو ڈالا ہو وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے. نہیں، بہت ہوشیاری سے ڈالتے ہیں. حتیٰ یہ میں آپ کو اپنے اندر اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لطیفے، بہت سارے جوکس جو آپ واٹس ایپ کے اوپر بعض اوقات ادھر ادھر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ اتفاق سے نہیں بنتے، یہ سوچ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں. آپ اس کو مذاق دیکھتے ہوئے بھیج دیتے ہیں، خود بھی ہنس لیتے ہیں، دوسروں کو بھی ہنسا لیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ آپ نے جس چیز پہ ضرب لگائی ہے وہ کیا تھا. اور شروع اسی مذاق سے ہی ہونا ہے دین کی پامالی کو، نعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا، یہ بھی ہسٹری میں آپ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں
کہ مختلف ادیان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا. میں 1-2 منٹ میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیے، اس شہر کے اندر لندن میں میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی ایک محلہ بھی ایسا ہو جہاں پہ چرچ نہ ہو. اچھے اچھے چرچ بنے ہوئے، اور بعض چرچز ایسے ہیں جن کی ہسٹری کئی 100 سال پرانی ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ان چرچوں کو بنانے والے تھے؟ ان کے ماننے والے کہاں گئے؟ اس کنٹری کی ہسٹری پڑھیے کہ یہاں پہ دین کا زوال کیسے آیا، کیوں دین ختم ہوا. یعنی ظاہر ہے کہ دین ختم نہیں ہوتا، دینداری ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ مثلا اب دین اسلام نعوذ باللہ تعالیٰ یا کرسچینٹی ختم ہو گئی. نہیں، کرسچینٹی باقی رہی ہے. ان لوگوں کی کرسچنس کی جو دینداری تھی وہ ختم ہو گئی ہے. کیوں ختم ہو گئی؟ بلڈنگز تو ابھی تک باقی ہیں. یہ آپ لوگوں کو کیوں بلڈنگز اپنی بیچ رہے ہیں؟ کتنے امام بارگاہ جو چرچز میں کھلے ہوئے ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں یہ لوگ؟ جب یہ لوگ بنا رہے تھے تو ان کے دماغ کی کسی 1% میں بھی تھا کہ ان کا چرچ بیچیں گے یہ لوگ؟ نہیں تھا. میں آپ سے کہوں گا اس سے ڈریے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگلی جنریشن میں ہمارے سینٹرز نے بکنا ہو. یہ نہ ہو جائے، اس کا ذرا خیال کیجیے گا. اور یہ سب ایک ہی پیٹرنز ہیں، ایک ہی پیٹرن ہے جو مختلف دین کے ساتھ چلتا ہے. آپ اس کا خیال کر رہے ہیں الحمدللہ، اور خیال کیجیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد عاجل فرجہم. یہ جو اب اسی بات کو لیتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، چونکہ اب اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس بھی ہے. یہ جو دین کا زوال کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ دین کی پروڈکٹیوٹی کا ختم ہونا ہے. میں مذاق میں، مثال میں کبھی کہتا ہوں کہ اگر میرے بابا کے پاس، میرے والد کے پاس کوئی گاڑی ہو جو ان کے والد کی نشانی ہو، انہوں نے اپنے والد کی نشانی کے طور پر وہ گاڑی بچا کے رکھی ہو، اور میرے والد کا انتقال ہو جائے، میں وہ گاڑی بچا کے رکھوں گا. ہاں، تو اگر مثال کے طور پر میری گیراج میں جگہ کم پڑ رہی ہوئی اور اس گاڑی کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوئی، تو کتنا چانس ہے کہ میں اس گاڑی کو بچا کے رکھوں گا؟ آلموسٹ نیل ہے یہاں پہ. اگر دین پروڈکٹیو نہ رہا تو اگلی نسل اس کو بچا کے رکھے گی؟ کیوں بچا کے رکھے گی؟ اس خاطر بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ دین کے نام پہ کوئی کام کر رہے ہو، 2-3 چیزوں سے اطمینان کر لیں. پہلی بات، دین نے یہ حکم دیا بھی تھا یا نہیں دیا تھا؟ پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ بھئی آپ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کی کوئی کلچرل ایشو ہے یہ جس کو آپ نے دین کا نام دے دیا. ایسا تو نہیں کہ مثال کے طور پر ایک کوئی پریکٹس تھی جو ایک سوسائٹی کے اندر چل رہی تھی اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ابھی یہ نہیں پتا کہ اصل دین نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا. سب سے بڑا مسئلہ یہ، اس کو سنبھالیے. کیوں؟ آپ اور میں سب کانٹیننٹ کے روٹ سے آئے ہیں. سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف ادیان نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. چھوٹی سی بھی کوئی کتاب کسی نے پڑھی، ڈاکٹر عزیز احمد کی کتاب تھی کہ سب کانٹیننٹ کے انوائرمنٹ میں اسلام کا انٹریکشن کیا تھا. تو اس میں دونوں طرح سے انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اوپر اسلام نے کیا اثر ڈالا تھا اور اسلام کے اوپر سب کانٹیننٹ نے کیا اثر ڈالا تھا. تو سب سے پہلا کام جب آپ دین کے اندر کسی کام کو انجام دے رہے ہوں تو پہلے تو یہ اطمینان کر لیجیے گا یہ دین کا حصہ ہے یا یہ ہماری کلچر ہے. کیوں؟ میں اپنے 40 سالہ طالب علمی میں ایک بات کو ریپیٹڈلی دیکھتا رہا. اگر دین نہیں ہو، اس کا دین کے نام پر دفاع نہیں کر سکیں گے. اگر وہ دین نہیں ہوا، اگر ہماری کوئی کلچرل پریکٹس تھی، ہم چاہتے ہیں دین کے ذریعے اس کا دفاع کریں، ہم نہیں کر پائیں گے. ہم اپنی لاجک میں کمزور ہو جائیں گے. اور اگر دین ہوا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کو ڈیفینڈ کرنا کبھی مشکل نہیں ہوگا. دین کو آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے.
تو پہلا کام یہ کریں کہ دیکھ لیں بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ دین کا ہی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اور ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس انداز میں آپ کر رہے ہیں دین نے بھی یہی انداز دیا تھا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں، خدا نہ کرے اعوذ باللہ تعالی میں ویسے نماز نہ پڑھوں جیسا دین چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، یعنی راوی بیان کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مرا تو میرے دین پہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا لیکن راوی کہتا ہے وہ نماز ایسے پڑھ رہا تھا جیسے، چونکہ عرب زبان بہت وسیع ہے تو اس میں شباہتیں ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، تشبیہیں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ زمین پہ سے دانہ چگتا ہے، تیزی تیز۔ تو اللہ کے نبی نے اسے دیکھا اور کہا اگر اس طرح مرا تو میرے دین پہ نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان صلاتہم ساہون، نہیں کہا تارکون، ساہون یہ غفلت کرتے ہیں نمازوں سے، نہیں کہا کہ ایسا نہیں پڑھتے۔ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے نماز پڑھنے کا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا اگر دیر ہو جائے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ظاہر فقہی احکام ہمارے پاس موجود ہیں اس کے، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی کو نماز پڑھتا دیکھے تو یہ نہ لگے کہ کوئی یوز لیس پریکٹس کر رہا ہے، کچھ تو لگے کہ ہاں بھائی کچھ یا طے کیا تھا اس نماز کے پیچھے، طے تھا کہ اللہ سے کنیکشن ہے، یہ کیا کنیکشن ہوا؟ تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں ڈھنگ سے نماز پڑھو۔ قرآن کریم کیسے پڑھتے ہیں؟ ڈھنگ سے پڑھو۔ تو جب بھی آپ اپنے دین کے نام پر کوئی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے اطمینان کریں بھائی یہ دین تھا یا نہیں تھا، دین کا ہی حصہ ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر دین کا حصہ ہے تو دین نے اس کام کو انجام دینے کے لیے کیا ریکمینڈ کیا ہے، کس طرح ریکمینڈ کیا تھا، اس طرح کرو۔ کیوں؟ آپ کچھ عرصے تک بغیر توجہ کے کہ اسلام کی ریکمنڈیشن کیا تھی، دین نے کیسے کہا تھا، آپ کریں نعوذ باللہ تعالی، اثر تو وہ دے گا نہیں۔ جب اثر نہیں دے گا تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں تھک جائیں گی کہ جس کام کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اسے کر کیوں رہے، پھر آپ خود بھی نہیں کریں گے نعوذ باللہ تعالی، اور آپ کرتے بھی رہے ہوں آپ کے بچے نہیں کریں گے کہ بھئی اس کام کا کیا فائدہ نعوذ باللہ جس میں کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھائی دین کو اس کے طریقے سے انجام دیں۔ اب اس طریقے میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے کاموں کے پیچھے جیسے دنیا کی ہر کمپلیکیٹڈ سسٹم کے اندر ہوتا ہے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ آپ اور میں الحمدللہ مثال کے طور پر جب اپنے اسکول کالجز وغیرہ میں بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی قانون پڑھا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو ہمیں قانون بتایا گیا اس کی کوئی کنڈیشن ہے، اس کی کوئی پریریکوزٹ ہے، کوئی انوائرمنٹ ہے۔ تو یہ جو پانی بھی 100 ڈگری کے اوپر بوائل ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے اس کا ایک روم ٹیمپریچر ہوگا، روم پریشر ہوگا، ورنہ وہ ویری کرے گا۔ تو کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ دین اگر کوئی حکم دیتا ہے یہ کرو تو یہ ہوگا، ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں دیتا ہے، اس کی بھی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں وہ اثر ہوگا۔ اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں دین کے نام پر کوئی اور چیز کرتا رہوں، کسی ایسے طریقے سے کہوں جو دین نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا، یا نعوذ باللہ کروں اور اس دین کی اس کام کی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہ کروں، نہ بھی لفظ سے کچھ بولوں تو میری اولاد کہے گی بے سود کام ہے، بے فائدہ ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس سے کہیں کرو، کہاں سے کرے گا وہ؟ تو جو بھی کر رہے ہیں دین کے نام پر عقل مندی کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، تمام شرائط کو پھر اسٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر انجام دیں، پھر آپ کا دین اثر بھی دے۔ 10 مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بھئی جب دین اثر دیتا ہے تو پھر کس طریقے سے اثر دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی پیرائے میں 1-2 باتیں اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ
اس وقت ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے. تقریباً دنیا کے سارے ادیان اس وقت بے دینی کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سب کو اس خطرے کا سامنا ہے، چاہے آپ کوئی بھی دین نام لے لیں. اس سے پہلے کہ میں مزید عرض کروں، تھوڑی جگہ یہاں پر موجود ہے، کچھ پیچھے دوست آ بھی رہے ہیں ابھی، تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد محمد عجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی. واقعاً مجھے بعض وقت تعجب ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا ہو جو میری طرح بوڑھا ہو یا مجھ سے زیادہ ہو، وہ نہ ہلے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر جوان نہیں ہل رہے ہیں، مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آتا، یہ درود پڑھ کے 2 گز آگے نہیں بڑھ رہے، یہ درود پڑھ کے وقت کے امام کا کیسے ساتھ دینے والے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعاً. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، مثلا کوئی، میں بھی ظاہر ہے اتنی دفعہ فیس کر چکا ہوں. کسی نے کہا بعد میں کہ مثلا مولانا میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں ہل ہی نہیں سکتا تھا. بات صحیح ہے، بالکل صحیح. کسی کو بچہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں بچوں کو سنبھالے ہوئے تھا. 10 چیزیں ہوتی ہیں. کسی نے کہا مجھے جلدی نکلنا تھا مولانا، اس لیے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھے پیچھے سے جانا تھا. تو مجبوری ہوتی ہے، اس میں تو سب قبول ہوتا ہے. لیکن نہ ہو مجبوری، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بہرحال اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. میں بھی گویا جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. وہ جگہ راستے کو بلاک کر رہی ہے. وہی جو 2-3 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب اگر آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں آگے تشریف لائیے تاکہ راستہ کھل جائے. ہاں یہ بات تھی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ابھی ممکن کوئی یہ کیا کسی نے آنا ہے نہیں، مولانا بلاج میں سب کو آگے دھکیلے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک روایت عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی کسی دفعہ کسی موقع پر ایک جگہ تشریف فرما تھے، کوئی قبر بنا رہا تھا. میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، قبر بنا رہا تھا. اچھا وہ قبر میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مٹی ہلکی ہوتی ہے تو وہاں قبر میں دیوار بنانے کے لیے اینٹیں لگا دیتے ہیں. اینٹیں، بلاک، کوئی چیز لگا دیتے ہیں اگر مٹی ہلکی ہو، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اندر نہ آ جائے. تو وہ اسی طرح سے کوئی چیز لگا رہا تھا. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ سیمنٹ کے بلاک یا اینٹیں تو ہوں گی نہیں، میرے خیال میں وہ پتھر سے لگا رہا ہوگا. تو وہ جو لگا رہا تھا تو وہ ایک کے اوپر ایک لگانے کے بجائے تھوڑا سا اس نے ٹیڑھا کیا. اب مجھے نہیں پتا کتنا ٹیڑھا کیا، بس روایت میں یہ تھا کہ اس نے دیوار مثلا مساوی کرنے کے بجائے تبدیل کر دیا، اس کا پیٹرن چینج کر دیا، تھوڑا سا باہر آ گئی. تو اللہ کے نبی نے دیکھا، اچھا اب وہ جو اتنا سا باہر آئی تھی اس سے یہ نہیں ہونا تھا کہ اب دیوار نے گر جانا تھا. نہیں، کہاں گرنی تھی، تھوڑی سی باہر آئی تھی. تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ دیوار کو صحیح کرو، دیوار سیدھی بناؤ. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قبر کی دیوار ہے، کمرے کی دیوار تھوڑی ہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں کمرے کی دیوار تھوڑی کہ کوئی دیکھے گا، قبر کی دیوار ہے. یہ دیوار کھڑی ہوگی، اس کے اوپر پھر مثال کے طور پر ہم کوئی بڑا سا پتھر رکھ دیں گے، یہ دیوار چھپ گئی اندر، کون سا گرنا ہے. اللہ کے نبی نے ایسی ایک بات کہی، میں 14 سال کے بعد کہتا ہوں کیا بات کہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو، کام اچھا کرو. عربی میں اس لفظ کے لیے، اس کام کے لیے کہتے ہیں، اچھا کرنے کو کہتے ہیں جودہ، جید، جودہ، خوبصورت، اچھا کام کرو، پرفیکشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، پرفیکشن. صحیح ہے. ایک روایت میں مولا نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا، بیان کیا. کہا جب بھی کام کرو اچھا کام کرو. کوئی تم سے یہ عذر نہیں سنے گا کہ تم نے کتنے کم وقت میں کیا، لیکن وہ یقیناً پوچھے گا کہ اچھا کیوں نہیں کیا. صحیح ہے. اب مثلا میں کسی سے کہوں کہ بھئی تم نے اچھا کیوں، یا کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نے کام اچھا کیوں نہیں کیا، تو میں کہوں تمہیں نہیں پتہ میں نے کتنی جلدی میں کیا تھا. یہ عذر ہے. کیوں کیا جلدی میں؟ ٹائم لے لیتے. یہ کون سا عذر ہے کہ میں نے جلدی میں کیا تھا؟
تو امام فرما رہے ہیں یہ تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے جلدی میں کیا تھا. نہیں، کام صحیح کرو، کام اچھا کرو. اور آپ یقین مانیے میں بہت الحمدللہ یہاں تو حالت بہت اچھی ہے اس سینٹر کے اندر. میں تکلیف میں جو مجھے ہو رہی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. سینٹرز میں جاتا ہوں ایک سرٹن اسمیل کا انتظار کرتا ہوں اب یہ آئے گی. یہ لندن ہے، یہاں بارشیں ہوتی ہیں، جوتے گیلے ہوتے ہیں، ساکس بھی گیلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کارپٹس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. میرا اندر آتے وقت دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اب تم ایک بدبو کے لیے تیار ہو جاؤ. بچے آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ بدبویں سونگھنے آئیں. وہ ہمارے سینٹر کا مقابلہ کریں گے اپنے اسکول سے، کون سی جگہ زیادہ اچھی رہے گی؟ اسکول. سینٹرز میں جاتا ہوں، خدا نہ کرے میں کوئی مسجد بناؤں اس کے ساتھ بھی یہی نہ ہو جائے کہیں. بہت ریئر کبھی کسی مسجد کسی سینٹر کے اندر شیلف کے اندر چیزوں کو منظم دیکھتا ہوں. ادھر پلاسٹک گھسا ہوا ہے، اس میں پتہ نہیں یہ گھسا ہوا ہے، اس میں وہ گھسا ہوا ہے. آرگنائزیشن تو جیسے ہمیں بیر ہے آرگنائزیشن سے. اور ہم ان امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. کہاں گئی وہ آرگنائزیشن بھائی؟ اچھا آپ کے پاس ویسے ہی آپ اور میں غریب کیا مطلب؟ 1-2 گھنٹے میں بچے کو دین دینا ہے، صحیح. اوپر سے انآرگنائزڈ اور مثلا کسی حد تک گندا. بھائی یہ دین کیسے جائے گا؟ تم ذرا سے سوچو کہ یہ جو نیچے دکانیں ہیں ان کو اپنی روز کی ایک کمائی حاصل کرنی ہے، کیسے چمکاتے ہیں یہ دکانیں؟ ڈسٹ نام کی نہیں ہونی چاہیے. شیشہ چمک رہا ہو، کیوں؟ اس کو پتہ ہے شیشے پہ ڈسٹ لگی ہوگی نا، یا شیشے کے اوپر کسی کی انگلی کے نشان لگے ہوں گے، میرا کسٹمر بھاگے گا، وہ نہیں آئے گا. اچھا وہ خریدنے تو مثلا کچھ اور آ رہا تھا، کپڑے خریدنے آ رہا تھا، اگر شیشے کے اوپر انگلی کے نشان لگیں تو کیا ہو گیا؟ ارے نہیں، کسٹمر آتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے. دکانیں آرگنائزڈ ہوں گی، اس کو پتہ ہے اگر میرا کسٹمر یہاں پہ آئے بیچ میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، وہ کیا فیل کرے گا؟ وہ نہیں خریدے گا یہاں سے، کیونکہ انآرگنائزڈ ہوں. تو تم سے مجھ سے دین لے لیں گے انآرگنائزڈ؟ کیسے لیں گے؟ وہ نبی جو اس کو نہیں مانتے کہ قبر کی دیوار بھی ٹیڑھی ہو، وہ ہمارے اور ہمارے سینٹرز کے اندر انآرگنائزڈ بیہیویئر کو مانیں گے؟ پھر خوش تو نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھائی آپ دنیا کے اس طرف سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو انٹرنیشنل سٹی میں رہ رہے ہیں. تو بندے خدا تو انٹرنیشنل سٹی میں رہنے کا فخر تو لیتے ہو، اور انٹرنیشنل سٹی سے سیکھنے کو، غلط چیزیں سیکھنے کو تیار ہو، صحیح چیز سیکھنے کو تیار نہیں ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ اپنے دین کے اوپر توجہ فرمائیے. آپ کا دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، آپ کے دین کے اندر ایک جودہ ہے، پرفیکشن ہے. یہ پرفیکشن لوگوں کو لے کر آئی. کیوں اللہ کے نبی مدینے کے اندر آتے ہیں، چند سال زندگی گزارتے ہیں، پورا جزیرہ نما عرب اٹھ کے آتا ہے اللہ سے نبی سے دین لینے کے لیے. کیوں؟ اس نے اپنی یوٹیلائزیشن کو ثابت کیا تھا، زندگیوں کو تبدیل کر کے دکھایا تھا. تو اب آپ سے اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس کوئی دین کوئی اجتہاد کی حد میں تھوڑی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دین کو اجتہاد کی حد میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں پتہ ہیں انہی پہ اچھی طرح عمل کر لو، تمہارے دین میں طاقت بہت ہے. یہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے، یہ اپنی ایکسیلنس کو فوراً ثابت کر دیتا ہے اگر تھوڑی سی چند چیزوں پہ عمل کر لو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی کوئی روایت آتی ہو یا نہیں آتی ہو، ایک روایت کم سے کم سب کو آتی ہے، صفائی، اور وہی پتہ نہیں کہاں ہے، وہی نصف ایمان مشکل میں پڑا ہوا. تو عزیزان محترم، خیر میں نے آپ معذرت چاہتا ہوں، میں بعض اوقات ٹاپک سے نکل کر کچھ بالکل فنڈامنٹلز یا گراؤنڈ کے اوپر آ جاتا ہوں. اور گراؤنڈ پہ اس لیے آتا ہوں کہ بچے ہم سے اصول کافی کی حدیثیں پہلے نہیں سیکھیں گے، بچے ہم سے یہ سیکھیں گے.
اصول کافی تک آتے آتے بہت ٹائم لگے گا. کوئی سنا آج تک کوئی نان مسلم آپ نے اصول کافی کی حدیث سنا کے مسلمان کیا؟ نہیں ہوا ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوا کسی مسلمان کا بہت اچھا بیہیویئر دیکھا مسلمان ہو گیا، تو وہ بھی ایک لیول ہوتا ہے. فلسفہ کام آتا ہے، منطق کام آتی ہے، قرآن کریم کی آیتیں روایتیں کام آتی ہیں، لیکن پہلی چیز جو اسٹرائک کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کا اور میرا بیہیویئر وہ اسٹرائک کرتی ہے. آپ کی اپنی سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے اور انشاءاللہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. چند عرائض میں نے آپ کی خدمت میں ان ایام میں پیش کیے. اب اس کو اختتام تک لے جانے کے لیے اس میں ایک دو اور عرائض کا اضافہ کروں گا. ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے اور دین کے استحکام کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ ہم انتہائی سخت حالات سے گزر رہے ہیں. دنیا کے ایک خطے کے اندر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں، ہزاروں خواتین شہید ہوئی ہیں، اور ہزاروں دسیوں ہزار ان میں سے زخمی ہوئے ہیں، اور وہ ناقابل تصور حالات کے اندر اپنے زخموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن حالات میں زندوں کو زندہ رکھنے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ بیچارے زخمی کیا کر رہے ہوں گے. واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس میں ایک آدمی اپنی زندگی بچا لے، کہیں سے گھوم پھر کے کھانا لے آئے تو زندہ رہ جائے، یہ بیچارے جو زخمی یہ کہاں جاتے ہوں گے. اور ایسے ایسے زخمی جن کا پورا خاندان ختم ہو چکا، یا کریم، ایسے ایسے بچے. تو ہم بہت سخت دور میں ہیں، اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ اس جہاں پہ بھی موقع پہ بھی عرض کروں گا، اور اہل بیت کی مظلومیت سے اس کو ملا کے عرض کروں گا. وہ یہ کہ ایک خدا نے ایک عجیب قانون رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فرعون کا آخری دور آتا ہے، کسی ظالم کا آخری دور آتا ہے، تو بچے مارتا ہے. پھر وہ یہ جو قرآن کریم نے نہیں معلوم کتنی دفعہ آیتوں میں کہا یذبح ابناءہم. ہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، فرعون نے بچوں میں صرف لڑکے مارے تھے، اس ظالم نے بچے اور بچیاں دونوں مارے ہیں. ہاں یہ ارواح جو بچوں کی ارواح ہوتی ہیں، یہ زمین پہ شاید اثر نہیں دکھا رہی ہوتی، یہ آسمانوں میں بہت اثر دکھاتی ہیں. خاص کر بچیوں کا کام بہت عجیب ہے. یعنی ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے جس میں ایک بہت بڑے عارف ایک شہر کے نزدیک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس شہر پہ عذاب آ سکتا ہے، اتنا اس میں گناہ ہے. تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکنا نہیں، اگر رکنا تو بس ایک رات کے لیے رکنا، جو ضروری چیزیں چاہیے اٹھاؤ اور چلو. رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے، انہوں نے رات کو عبادتیں کی، صبح کو اٹھے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے، چلیں؟ کہنے کہ نہیں رک سکتے. تو انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا رات میں کہ اس شہر میں عذاب آ سکتا ہے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے فجر سے پہلے اس شہر کی فضا پر بچیوں کی تہجد کا اثر دیکھا ہے. بچیوں کی تہجد کا اثر، فرمایا اس اثر کے ہوتے ہوئے یہ شہر محفوظ ہے. اتنی تاثیر ہے. یہ جو 6000 بچے شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا. ہاں تو یہ کہتے ہیں سنت موسوی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاثیر ان بچوں کی دعاؤں کے اثر میں بڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری منتظر تھی کہ پہلے بچوں کی ارواح آسمان پہ جائیں اور پھر ان کے ظہور کے لیے موقع فراہم کریں. ہمیں نہیں معلوم یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہوا. ہاں یہ ہے کہ دل خراش ہے اور انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. بس ایک خدا سے دعا یہ کرنی پڑے گی، میرا اپنے خیال ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی، کہ خدایا ہمیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی سعادت دے دے، کیونکہ سوال سخت ہوگا. سوال سخت ہوگا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تم کہاں تھے. آج میں اور آپ 1400 سال کے بعد آج تک بالکل صحیح کوفیوں کو لان کر رہے ہیں کہ جب کربلا ہو رہی تھی
تو یہ کوفی کیوں خاموش تھے؟ تو کیا ان کی جانیں خطرے میں نہیں تھی؟ یہ جو عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے اندر تھا، یہ کیا کوئی ڈیموکریٹک لیڈر تھا؟ اس نے کسی مخالف آواز کو سننا تھا کیا؟ اتنے جابر اور ظالم تھے یہ لوگ۔ بعد میں حجاج بن یوسف آیا۔ حجاج بن یوسف ایک موقع کے اوپر لوگوں کو کہتا ہے، کوفیوں کو، کہ مجھے لشکر چاہیے، جتنے مرد ہیں، جتنے جوان ہیں، سب کے سب روانہ ہو جاؤ، اور میں کسی کا عذر نہیں سنوں گا۔ سب کو بلاتا ہے، کوفیوں کو، کہتا ہے جتنے مرد ہیں، جتنے جوان ہیں، سب جائیں گے، اور میں نہیں سنوں گا کوئی کہ میں بوڑھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، سب کو جانا ہے۔ تو ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اس کو امیر کہا کہ امیر، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے، میں معذور ہوں، بوڑھا ہوں، اور میں اپنے سارے بیٹے تیری فوج میں بھیج رہا ہوں، میرا تو عذر قبول ہے۔ اس نے شمشیر نکالی، اس کی گردن اڑائی اور کہنے لگا، اور کوئی ہے عذر والا؟ یہ لوگ یہ تھے، ان کے سامنے بھی اگر کوئی خاموش رہا تو اس کو ہم لعن کر رہے ہیں کہ تم کیوں خاموش رہے جب اولاد رسول شہید ہو رہے تھے۔ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کچھ رسک بھی لینے پڑ جاتے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایویلویشن کے بغیر کوئی رسک لیں، لیکن ریئیکشن ہی نہ دیں، نہیں، یہ ذرا مشکل ہے، اس پہ سوال بہت بڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے، ہم اور آپ ایک عظیم الشان شہادت کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شہادت کیوں ہوئی تھی؟ کہاں تھے مدینے والے؟ کیسے مدینے نے یہ موقع دیا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے گھر کے اندر گھسیں؟ ٹھیک ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک لشکر تھا جس کے اندر بڑے بڑے چیدہ سرکردہ اصحاب جو تھے وہ اس کے اندر گئے ہوئے تھے، لیکن ایک سادہ سی بات ہے، اگر میرے اور آپ کے محلے میں بھی کسی کے گھر کے سامنے لوگ جمع ہوتے ہیں، میرے محلہ ہو، میں جانتا ہوں اس محلے میں کون رہتا ہے اس گھر میں، تو میں کم سے کم پوچھنے تو آتا ہوں ہوا کیا ہے، کیوں آئے یہ لوگ؟ اور اگر وہ کسی کے گھر کے اندر گھس رہے ہوں تو میں ہمسایہ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری احساس کرتا ہوں کہ بھئی جا کے معلوم تو کروں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں گھسے جا رہے ہیں سب لوگ۔ اگر میں ریئیکٹ نہ کروں اور یہ کہوں کہ مجھے کیا، تو کوئی مجھ سے یہ عذر نہیں قبول کرے گا کہ بھئی انسانیت ہوتی ہے ایک چیز۔ ٹھیک ہے تم فوجی نہیں ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس اسلحے کی کمی تھی، کم سے کم کچھ تو کر لیتے۔ تو یہ جو خوف تھا یہ انسان سے یہ کرواتا ہے۔ اور لا تعلقی، یہ جو بہت بڑی ایک مصیبت آج کی سوسائٹی کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ لا تعلقی، میرا کیا تعلق؟ ہم انسان ہیں، ہم یہ پتھر اور لکڑیاں نہیں ہیں۔ مثال دیتے ہیں آج کی دنیا کے لیے، کہتے ہیں بھئی جنگل کے اندر جو درخت کھڑے ہوتے ہیں یہ دونوں بہت نزدیک ہوتے ہیں، جنگل کے درخت کمیونیکیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے سے۔ ایک کوئی آئے کلہاڑی سے ایک درخت کاٹ کے لے جائے، باقی درختوں پہ اثر پڑے گا کیا؟ نہیں ہوتا۔ البتہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، جنگل کے درخت کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کا وہ عالم ہو گیا ہے کہ اب وہ درختوں کے برابر بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ اچھا کیوں پہنچے؟ ایک جسے کہتے ہیں منصوبے کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ہر ایک کو انڈیویجولزم کے اندر ڈال دیا۔ تم اپنی خیال کرو، بس تم اپنا دیکھو۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ تم اپنا دیکھو، تم اپنا دیکھو، تم دوسروں کو مت دیکھو، اس کا مطلب ہے تمہاری باری بھی یہی آئے گا، یہی تمہارے سر پہ چڑھے گا۔ اور ہمارے پاس روایتیں بھی یہی کہتی ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی کسی ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش رہے گا، خدا اسی ظالم کا نشانہ اس کو بنوائے گا۔ ہے روایت ہمارے پاس۔ تو اعزان محترم، یہ جو شہادتیں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، یہ سیرتیں بنانے کے لیے ہیں، یہ دروس دے رہی ہیں ہمیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں بی بی کی سیرت سے چند نکات عرض کیے تھے، آج جو میں اس موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمیں سیرت دے رہی ہے۔ وہ یہ کہ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، نہیں، غلط کر رہا ہوں۔
اب چند جملے صرف بی بی کی شہادت کو متصل کرتے ہوئے وقت کے امام کی تشریف آوری سے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا. میرا خیال ہے میں اس طرح سے سمجھ پاتا ہوں مجھے کہ یہ جو ہمارے پاس بعض نکات ایسے ہوتے ہیں جن میں جذباتیت نظر آتی ہے، صرف یہ شاید ہمارے سمجھنے کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے. میرا خیال میں مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس زیارت ناہیہ کے اندر ایک جملہ موجود ہے کہ جس میں وقت کے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو وقت کے امام اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو بہاتے ہیں، یہ صرف جذباتیت ہے یا کچھ اور ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یہ صرف جذباتیت ہے؟ انسان کامل، وقت کا امام انسان کامل ہوتا ہے. انسان کامل کے اندر کسی بھی قسم کی کمزوری کا کوئی امکان نہیں ہے، پرفیکشن ہے. اس پرفیکشن کے ساتھ صبح شام سید الشہداء کو یاد کرنا، یہ کہنا کہ میں یاد کرتا ہوں، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مثلا ہمیں عرفاء ایک نسخہ سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں وقت کے امام کی خدمت میں پہنچنا ہے نا تو صبح شام سید الشہداء پہ آنسو بہا کے دیکھو. ہر روز صبح کو سید الشہداء کے غم کو یاد کرو، شام کو سید الشہداء کے غم کو یاد کرو. کیا ہوگا اس سے؟ تم کم سے کم ایک کام ایسا کر رہے ہوگے جو امام بھی اسی ٹائم پہ کرتے ہیں. کیسے کرو؟ اچھا، یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ میں صبح شام یاد کرتا ہوں، اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کے جد امجد کو یاد کرو، پابندی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. ہدف البتہ جیسے ہم کہتے ہیں ہدف، تو ہمارے بعض دوست احباب کہتے ہیں نہیں ہدف کی بات ہی نہیں کرو یہاں پہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال کہتے ہیں. میرے خیال میں مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا امام کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میرے جد امجد سید الشہداء کی سنت اور سیرت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھے بغیر ظہور نہیں ہوگا. جب تک تم نے میرے جد امجد سے نہیں سیکھا ظہور نہیں ہونے والا ہے. امام یہ فرما رہے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے جد امجد کو یاد کرو، اور عرفا سے پوچھا بھائی ظہور کیسے ہوگا؟ کہا یا حسین کہنے سے ہوگا. صرف کہنے سے ہوگا نہیں، سید الشہداء سے سیکھنے سے ہوگا. سید الشہداء کچھ سکھا رہے ہیں، وہ سیکھنے سے ہوگا. وقت کے امام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی جد ماجدہ کی ذکر پر جو گریہ کرتے ہیں وہ غیر معمولی ہے. کیا مطلب؟ فرما رہے ہیں میری جد ماجدہ کو تمہیں یاد رکھنا ہوگا. جب تک ان کی ہستی سے نہیں سیکھو گے ظہور نہیں ہوگا. اب میں ان کی ہستی سے کیا سیکھوں؟ اس خاطر میں نے آپ کی خدمت میں سیرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے نکات عرض کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یہ جو آپ ایام بی بی سیدہ منا رہے ہیں، شہادت کو منا رہے ہیں، یہ در حقیقت ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنا ہے. سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھنا پڑے گا؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا ایک بات جو بہت آسانی سے سیکھنا پڑے گی، بہت آسانی سے سیکھنا ہوگا ہمیں. آسانی سے یعنی نظر آ رہا ہے کہ ہاں بی بی یہ سکھانا چاہ رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ وقت کے امام کی نصرت میں طاقت کا انتظار نہیں کرنا. کمزوری میں بھی نصرت واجب ہے. جس ضعف کے عالم میں بی بی نے امیر المومنین کا دفاع کیا ہے، وہ یقین مانیے میں تو یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر پاؤں گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، احترام کا بھی اور اس کا اور اس کا. وہ غیر معمولی مقابلہ تھا، اور کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک بی بی جو اس عالم کے اندر ہیں، ان کے سامنے چند جابر کھڑے ہوئے ہیں. امیر المومنین کسی بھی مصلحت کے تحت شمشیر نہیں نکال سکتے ہیں. بی بی اٹھ کر اس لمحے میں امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائیں گے. اور معلوم ہے کہ یہ جابر رحم نہیں کریں گے، انہوں نے نہیں رحم کیا. جیسے کہ ہمارے پاس معلوم ہے کہ انہوں نے کوڑے برسائے.
اور بیوی نے ہمیں کیا درس دیا؟ بیوی نے ہمیں درس دیا کہ بعض اوقات طاقت کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، اپنے کام کو کرنا ہوتا ہے۔ کاش ہمارے اندر اپنے امام کی نصرت کی اتنی طلب اٹھ جائے، اتنی تو خیر بہت آگے کی بات ہے، اس سے کہیں کم بھی اٹھ جائے تو ہم یہ جو جملے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امام کی نصرت کی سعادت دے، یہ مطلب ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے ظہور امام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، الحمدللہ تقریباً لگ بھگ 40 سال۔ اس 40 سال میں مجھے نہیں کبھی احساس ہوا کہ ہم لوگ حالات میں الٹی سمت جا رہے ہوں، ہمیشہ سیدھی لائن میں ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ جتنے پزل کے ٹکڑے تھے جو پہلے فکس نہیں ہوتے تھے، حتیٰ 10 سال پہلے فکس نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ اس وقت سب فکس ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم مکمل اسی ڈائریکشن کے اندر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کہ بھائی آج امام کی تشریف آوری ہو جائے، میں خود کس کیمپ میں ہوں؟ ساتھ دینے والوں میں، خاموش رہنے والوں میں، صرف دعا دینے والوں میں، یا نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ دشمنوں کے ساتھ چلنے والوں میں؟ کس کیمپ میں ہوں میں؟ تو میرا اپنے یہ خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ جو بی بی کی شہادت کو آپ اور ہم منانا شروع کر رہے ہیں، شاید پہلے اتنی شدت سے نہیں مناتے تھے۔ یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے پازیٹیو کی سمت، کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو آپ کیا کریں اور میں کیا کروں؟ اب مزید وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ نے اپنی زندگی میں سوچا، یہ میرے آخری پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی جب بھی خدا نے توفیق نصیب کی، جو بھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا نا، میں اہل بیت کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر یہ اچھی تبدیلی لانا چاہتا ہوں، انتظار نہیں کریں، اب آپ کر لیں۔ آپ سوچ رہے ہیں ایک وقت آئے گا میں نماز شب پڑھنا شروع کروں گا، آئے گا کبھی بھی نہیں، کرنا پڑے گا۔ آپ آگے کا انتظار نہیں کریں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں ہی بیٹھے رہ جائیں، معاملہ ختم ہو چکا ہو۔ تو جو بھی آپ پازیٹیو چیز اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، اچھا یہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ کیا سوچیں، ہر ایک کی سطح ہوتی ہے۔ آپ کوئی بہت اعلیٰ چیز سوچیں گے، میں تھوڑا سا انسان ہوں، میں چھوٹی سی چیز سوچ رہا ہوں گا کہ میں چھوٹا سا ایک اچھا کام کر لیتا، میں چھوٹا سا کام کروں۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، ایک واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو میں نے اٹھایا بھی تھا، بٹھایا گیا بڑھانے کے لیے، تو اس سے بھی یہ واقعہ مناسبت رکھتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عارف تھے، وہ مشہد تشریف لے گئے، وہاں پر ان کے لیے ایک درس کا اہتمام کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا آپ درس دیں گے؟ تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں دوں گا۔ تو ان کا اہتمام کیا گیا، ان کا نام بہت مشہور تھا مشہد میں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کا درس سننے کے لیے ان کے آنے سے پہلے ہی آ گئے۔ وہ بیچارے بڑے اچھے مومن ہوں گے، یہاں تو مجلس آدھی گزرنے سے پہلے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بیچارے پہلے سے ہی آ کے بیٹھ گئے تھے۔ خیر جناب وہ آ گئے، تو البتہ عذر ہوں گے لوگوں کے، میں قبول کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کے عذر ہوں گے، لیکن 5 دن کا روٹین ہی یہی ہے، اب یہ عذر میں نہیں آ پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی روٹین ایسا ہی چل رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں مجلس سے پہلے، کام یہاں سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فاتحہ کیا کھولنے کے لیے؟ یہ آسمان کے در کھولنے کے لیے، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مجلسوں میں پڑھتے ہیں نا، اتنے عرصے پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جب فاتحہ اچھی ہوتی ہے مجلس اچھی ہوتی ہے، اور فاتحہ بے رخی سے پڑھی جاتی ہے پھر کام خراب ہوتا ہے۔ فاتحہ سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ بہرحال خدا توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ مومنین جمع ہو گئے، کافی مومنین جمع ہو گئے۔ وہ اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے ہر جگہ، لوگ تھوڑا سا گیپ دے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جگہ کم پڑنے لگی، تو ایک خادم تھا، وہ اتنی دیر میں وہ تشریف لے آئے جنہوں نے درس دینا تھا۔ تو ایک خادم تھا، اس نے دیکھا کہ آگا آ گئے ہیں، جگہ بھی ہے، لوگ پیچھے جگہ گھیرے بیٹھے ہیں، تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، اللہ تم پہ رحم کرے،
نبی اور اولاد نبی کا نام لیتے ہوئے جو جہاں ہے ایک قدم آگے آ جائے. تو اس نے یہ کہا، لوگوں نے درود بھیجا اور ایک ایک قدم آگے آ گئے. پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ مسند پہ تشریف لائیے، آپ درس دیں. تو انہوں نے خطبہ دیا. حمد و ثنا کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، جو میں کہنے آیا تھا وہ اس خادم نے کہہ دیا، وہ اس خادم نے کہہ دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ تم پہ رحم کرے، نبی اور اولاد نبی کا نام لیتے ہوئے جو جہاں کہیں بھی ہے ایک قدم آگے آ گیا. ہاں، ایک قدم آگے. کیا مطلب؟ وہیں نہ رکے رہو، کچھ بڑھو. بھئی ایک قدم سے کیا ہوگا؟ ایک قدم سے ہوگا کہ اللہ کا وعدہ محقق ہو جائے گا. کون سا وعدہ؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یقیناً جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً ان کی ہدایت کر دیں گے. تمہیں ایک قدم بڑھانا ہے، ایک قدم پر خلوص بڑھاؤ. تو اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا؟ دیکھیے، مجالس کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، صحیح ہے. آپ اپنی زندگی میں ریویو کیجئے گا کہ وہ ایک قدم جو آپ نے بڑھانا ہے وہ کیا ہے. کوئی آپ میں سے ایک قدم بڑھائے گا، وہ کہے گا میں روزانہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، یا 2 لائن پڑھتا تھا، آدھا صفحہ پڑھتا تھا، اب میں 1 صفحہ پڑھوں گا. یہ بھی ایک قدم ہے. ایک کوئی کہے گا میں نمازیں اول وقت نہیں پڑھتا تھا، اب حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اول وقت میں پڑھ لوں. اول وقت کیا ہوتا ہے؟ فجر میں سمجھ لیجئے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اذان سے. ظہر اثر میں، ظہر سے لے لیجئے مثلا 50 منٹ، 1 گھنٹہ. مغرب عشاء سے لے لیجئے 50 منٹ، 1 گھنٹہ. یہ اول وقت ہوتا ہے، پھر بھی کافی وقت ہوتا ہے. یہ بھی ایک قدم ہے. ایک اور قدم کیا ہے؟ ایک قدم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اتنا اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتا تھا، اب تھوڑا بہتر کر لوں. یہ بھی قدم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. اچھا، ایک قدم اٹھانا ہے، اچھائی بڑھاؤں، یہ ایک قدم بڑا قدم ہے، یا اپنی کوئی برائی ختم کروں وہ بڑا قدم ہے. برائی ختم کرو. کیوں؟ چونکہ جیسے ہی تم نے برائی ختم کی اس کی جگہ اچھائی خود بخود آنی ہے، خود بخود آنی ہے. تو بعض اوقات آپ نے اور میں نے ایک جو قدم لینا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی کوئی برائی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑ نہیں پا رہا. معذرت کے ساتھ یہ شاید اتنا بلنٹ کہنا اچھا نہ ہو، لیکن میں حجت تمام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے پرہیزگاروں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسکرین کے فحشا سے بچ نہیں پا رہے. یہ بہت بڑا قدم ہوگا، تھوڑا خیال کریں. کیوں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر منفی خواہشات کو نہ دبا سکے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پازیٹیو خواہشات آنی تھیں وہ نہیں آئیں گی، وہ نہیں آئیں گی. اس نے خود دروازہ روکا. اور یہ معاشرے ایسے ہیں کہ یہاں پر منفی خواہشات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہم سب کو معلوم. تو آپ ایک قدم اس طرح انداز میں بڑھائیے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور یہ جو آخری جملات میں نے عرض کی وہ اس لیے کہے کہ بہرحال 5 دن کا کوئی عملی اثر بھی تو ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ تشریف لائیں یہاں پر، اتنی آپ نے محنت کی، تو کوئی ایک آپ نے چیز طے کرنی ہے. چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور پھر آپ اپنی توفیقات کو استعمال کیجیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کیجیے گا. ایک اور آخری بات چلتے چلتے کہتا چلوں، زیارتوں کو جو نماز کے بعد مجلس کی بات پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھیں. یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ ہونے دیں. اس وقت بہت اچھا نہیں ہو رہا ہمارے یہاں، ہم لوگ زیارتیں اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال انشاءاللہ پروردگار قبول فرمائے، اور آپ کے اور ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے خدا اس میں مزید اضافہ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ بڑی عجیب شب ہوگی جب بی بی کی شہادت ہوئی ہوگی. اللہ
بڑی عجیب شب ہوگی، کیا ہی لحاظ سے یہ شب عجیب ہوگی۔ یا اللہ، اللہ کے نبی کی وہ صاحبزادی جن کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا تعبیر کیا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تعبیر کیا تھا۔ ابھی آپ جب مجلس کے بعد زیارت پڑھیں، آپ کہیں گے السلام علیکم یا ابا یا رسول اللہ۔ یا تصور کیجئے گا شب شہادت بی بی سیدہ پہ رسول اللہ کس غم میں ہوں گے۔ تو جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، تعزیت بھی پیش کرتے ہیں رسول اللہ کو، تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اور بی بی کے مصائب کی تو ہمیں معلوم ہے کوئی انتہا نہیں ہے۔ بی بی نے وہ جو جملہ بولا وہ اتنا عجیب جملہ تھا، فرمایا مجھ پہ وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پہ ٹوٹتے، جو چکنا چور ہو جاتے۔ یہ بڑی عجیب بات کہی بی بی نے، میرے خیال میں اس میں ایک راز ہوگا۔ عزیزو، میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں وقت لے کر عرض کروں، اللہ کے نبی اپنے صاحبزادے کو دفن کر رہے تھے، اپنے ایک صاحبزادے کو دفن کر رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے غم میں اس طرح گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہاڑ کی طرف دیکھا، کوہ احد کی طرف دیکھا اور کہا اے کوہ احد، مجھ پر وہ مصیبت ٹوٹی، اگر تجھ پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتا۔ گویا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ جب اولاد تمہاری زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو پہاڑوں کے چکنا چور ہونے کے برابر مصیبت آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں سیدہ نے کہا مجھ پہ وہ مصیبت ٹوٹی ہے، جو پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو چکنا چور ہو جاتے۔ اور بی بی نے فرمایا اگر دنوں پر ٹوٹتی وہ مصیبت تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں بیوی سے پوچھوں گا بیوی اولاد کی جانے کی مصیبت ہے، نبی کے دین کی پامالی کی مصیبت ہے، تو یہ ماں ہے عزیزو، اس ماں کو پتا ہے کہ میری اولاد کے اوپر کیا وقت آنے والا ہے۔ یہ ماں ہے، ان کو پتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، جب سید الشہداء الوداع کرنے کے لیے آئے تو بی بی کا ہاتھ برآمد ہوا اور سید الشہداء کو الوداع کیا۔ عزیزو، آج کی شب ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، ایک گھر سے جنازہ اٹھا ہے، امیر المومنین اس جنازے کے ساتھ ساتھ ہے اور چند ماننے والے اس جنازے کے ساتھ ہیں۔ یہ اس گھر کے جنازوں کی شان ہے۔ ایک جنازہ تاریکی میں اٹھا ہے، ایک جنازہ وہ اٹھا جس کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی ہے، اور ایک جنازہ وہ تھا جو خاک کربلا پر پڑا ہوا تھا اور اس میں گھوڑے پامال کر رہے تھے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ تسلیت پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی کو، آدم اللہ یا رسول اللہ، تسلیت پیش کرتا ہوں مولا امیر المومنین کو۔ آج کی جیسی شب تھی، مولا امیر المومنین سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ ایک موقع تھا جب امیر المومنین بی بی سیدہ سے کہتے ہیں اے سیدہ، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین بی بی سیدہ کے پاس آ کر تسلی حاصل کرتے تھے۔ امیر المومنین آج قبر سیدہ پر ہے اور فرما رہے ہیں سیدہ، آپ کا وجود مجھے تسلی دیتا تھا، اب میں تنہا رہ گیا، اب سب ختم ہو گیا۔ عزیزو، کچھ بچے یتیم ہوئے ہیں۔ میں بس ایک روایت پڑھوں گا یتیم بچوں کے حوالے سے۔ ہمارے پاس ایک بڑی عجیب روایت ہے یتیم بچوں کے لیے۔ آج کی جیسی شب ہے نا جب امام حسین اکیلے ہوئے ہوں گے، آج کی جیسی شب ہے جب بیویاں اکیلی ہوئی ہوں گی، وہ بچیاں اکیلی ہوئی ہوں گی، یتیم کے لیے عجیب روایت ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ایک روایت میں لکھا ہے کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب عرش خدا ہل جاتا ہے، کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب عرش خدا ہل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع کون سا بیان کیا؟ وہ موقع بیان کیا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جاتی ہے۔
پہلی رات آتی ہے، بچہ ماں کی جگہ کے نزدیک سو جاتا ہے اور سونے کے بعد بھول جاتا ہے کہ ماں مر گئی ہے۔ بچہ رات کے وقت میں کبھی جاگتا ہے، عادت کے مطابق اپنی ماں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، جب وہ ماں کی جگہ کو ڈھونڈتا ہے اور وہاں ماں نہیں ہوتی ہے، بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ رونا شروع کرتا ہے کہ اے خدایا تو نے میری ماں مجھ سے لے لی، آج وہ یتیم حسین ہے، آج وہ یتیم بی بی زینب ہے، آج وہ یتیمہ بی بی ام کلثوم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ان کی مظلومیت کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب اور ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرما۔ اے خدایا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے خدایا آزمائشوں، امتحانوں اور اشرار کے اس دور کے اندر ہمیں ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین اور ایمان نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، پاکستان کے پارا چنار میں کہیں پر بھی ہیں، خدایا ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی آمد کی منتظر ہے، خدایا تجھے بی بی سیدہ کے مصائب کا واسطہ، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی شہادتوں کا واسطہ، خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے اوان و انصار میں قرار فرما، ہماری زندگی کا اختتام اے اللہ اپنے دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين ماتم حسين۔